درشی پڑھیے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین سیدنا مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن اهتدى بهديه واقتفى بأثره واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگوں ماشاءاللہ یہاں ہم نے حاضری کی سعادت حاصل کی. آج کل کے حالات میں اللہ کا کمزور بندہ ہوں, زیادہ مجالس وغیرہ میں میرا جانا نہیں ہوتا ہے. البتہ ایک داعیہ پیدا ہوا کہ یہ جو وبا ہماری اس ریاست میں پھیل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ, اور اتنا اس کا اثر ہو گیا ہے کہ اب ہمارے نوجوان جو اس میں مبتلا ہیں وہ زندہ لاش بن چکے ہیں. وہ زندہ نہیں, زندہ نظر آتے ہیں, اندر سے وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو چونکہ سری نگر پوری ریاست کا دل ہے, اور دل جو ہے رئیس الاعضاء ہے, اور الناس علی دین ملوکہم آپ سب نے پڑھا ہے. تو دل جو ہے, دل سے اگر کوئی آواز نکلے گی تو انشاءاللہ تمام اعضاء و جوارح اس کی اتباع کریں گے. سری نگر سے جب یہ مہم چلے گی انشاءاللہ پوری وادی میں ہی پورے عالم میں پھیلے گی انشاءاللہ. میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, دارالعلوم الہیہ, برجنگ گیپ, اور جو بھی ہمارے حضرات ہیں, ہمارے صاحبان جو بھی اس میں کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں مضبوطی عطا فرمائے, تسلسل نصیب فرمائے, اور ان کی محنتوں کو برابر فرمائے. مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا ہے. اصل میں کوئی معاملہ جب پیش آتا ہے تو اس میں 3 موضوع ہوتے ہیں: کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور کرنا کیا ہے. تو یہاں پر تینوں پر ماشاءاللہ تفصیلی بات آ چکی ہے. کیا ہو رہا ہے یہ سب کو پتا ہے, نوجوان کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کتنی تعداد ہو گئی ہے, فلاں سن میں کتنی تھی, آج کتنی, یہ بھی تفصیل آ گئی ہے. کس قسم کے نشے ہو رہے ہیں یہ بھی آ گیا ہے. کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, ان کا بھی تذکرہ آ گیا ہے بہت حد تک. گھریلو معاملات ہیں, لذت اندوزی ہے, غفلت کی زندگی ہے, دین سے دوری ہے, وغیرہ. یہ سب اس کا حل کیا ہے؟ ائمہ کرام کو رول ادا کرنا ہے, والدین کو رول ادا کرنا ہے, نگرانی کرنی ہے, اور باقی چیزیں کرنی ہے. سب بھی آ گیا ہے, لیکن 2-3 چیزیں مجھے اس میں آگے کرنی ہے. ایک چیز جو مجھے بار بار کھٹک رہی ہے, جس کی طرف گفتگو نہیں ہوئی ہے, وہ ایک اہم چیز ہے. اگرچہ ابھی بعد نظر میں ہمیں وہ موضوع سے متعلق نظر نہیں آئے گی شاید, لیکن غور کرنے سے انشاءاللہ وہ بنیاد معلوم ہوگی. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ائمہ کی کوئی کمی نہیں ہے. پہلے زمانے میں یہاں پر مساجد میں ائمہ کرام صحیح قرآن نہیں پڑھتے تھے. یہ معاملہ تھا جو باہر سے ہمارے بزرگ تشریف آتے, وہ کہتے بھائی یہاں نہ اذان صحیح ہوتی ہے, نہ نماز صحیح ہوتی ہے. لیکن اب الحمدللہ آپ کا سری نگر ہو, بارہمولہ ہو, سوپور ہو, ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں, گاؤں تک بھی الحمدللہ اب وہ مسئلہ بہت حد تک حل ہو گیا ہے مدارس کی برکت سے. الحمدللہ
ائمہ ہمارے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اب ہیں، لیکن اتنا زیادہ پھیلاؤ ہونے کے باوجود مسائل بڑھ رہے ہیں، گھٹ نہیں رہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ایک اہم عنصر ہے جس پر ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، اور ایک جو قرآن پاک کا حکم میں نے ابھی سنایا بھی ہے۔ ایک مرتبہ ہم ہردوئی میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر تھے، علماء ہی تھے، مدارس کے ذمہ دار ہیں۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ بہت درد سے سب سے پوچھا، ایک سوال ہے، اہل علم بیٹھے ہیں کہ آج کل امت کے حالات بڑے خراب ہیں، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، حرمین شریفین میں دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن امت کے حالات دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سب نے اپنے اپنے طور پر توجیحات پیش فرمائی۔ تو حضرت نے پھر آخر میں فرمایا اس کی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ نہی عن المنکر سے امت غافل ہو چکی ہے، اور وہ چیز ایسی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے، فوالذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو تم ضرور نیکیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو گے، او لیوشکن اللہ ان یعم علیکم بعذاب من عنده، ورنہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب عام تم پر آ جائے گا، ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم، پھر تم خوب دعائیں مانگو گے لیکن اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ نہی عن المنکر، جس کو قرآن نے واضح کیا، اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر کو دیکھے وہ اس کو اپنی طاقت سے، اپنے زور سے اس کو ختم کرے۔ یہ کام تو اصل میں حکومت کا تھا، ہماری مجلسوں میں ان چیزوں سے تعرض نہیں کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال محسوس ہوتا ہے۔ میں نے بھی کچھ جگہوں پر شرکت کی ہے، تو کچھ ہمارے پولیس افسران وغیرہ اپنی جانب سے، درد دل سے کوشش کرتے ہیں، لیکن جو رول اس کا حکومت کا بنتا تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس بندے ناچیز نے ایک مرتبہ بارہمولہ میں ڈاک بنگلے میں ایک مجلس بلائی، میں جاتا نہیں ہوں لیکن اس دن انہوں نے کچھ زیادہ اصرار کیا، تو یہ ڈرگس کا معاملہ تھا، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات زیادہ ہے۔ تو وہاں جب پہنچے تو وہاں پر سول سوسائٹی کے ذمہ داران تھے، ائمہ کرام تھے، پریزیڈنٹ حضرات تھے، پولیس افسران تھے، تو مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع ملا، تو میں نے ان کو ایک بات بتائی، میں نے کہا کہ آپ اپنے زور بازو سے، آپ کو اللہ نے پاور دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، آپ اگر دیانتداری سے اس کا استعمال کریں گے آپ اس کو روک سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ آپ اگر کسی شخص کو ملک کا، دیش کا مخالف سمجھتے ہیں تو آپ اگر وہ چھپ بھی جائے آپ کو زمین کے نیچے سے نکال کے لاتے ہیں۔ تو یہ ڈرگس، میں نے کہا بارہمولہ میں تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈرگس باہر سے آ رہی ہے، تو آپ اس کو کنٹرول کرنے میں کیوں ناکام ہیں؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خیر اس وقت ہمارا معاملہ نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، وہ بھی اس میں اپنی قوت کا استعمال کریں۔ قوت کو استعمال کر سکتے ہیں، عام لوگ قوت استعمال نہیں کر سکتے، ہاں البتہ باپ اپنے گھر میں قوت کا استعمال کر سکتا ہے، استاد شاگرد پر قوت کا استعمال کر سکتا ہے، افسر ماتحت کے لیے قوت کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے شرعی دائرے میں، قانون کے دائرے میں قوت کا استعمال بھی کیا جائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، نہیں تو کم سے کم زبان تو ہلائیں، بولیں، مجلسوں میں کہیں، ممبروں محراب سے صدائیں بلند کریں۔ اور تیسرا درجہ بالکل نیچے کا درجہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کچھ نہ کر سکو تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی سب سے نچلی سطح ہے، اور کچھ حدیث میں بات ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد تو ایمان کی رائی بھی نہیں بچتی، یہ تو ایمان کی سب سے نچلی سطح ہے۔ ہم دل سے ہی اس کو کیا برا مانیں، اور وہ بھی نہیں تو ختم۔ قرآن مجید نے ہم کو واضح حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو نار جہنم سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو والدین کو اللہ پاک نے ایک ذمہ داری دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کی بابت پوچھا جائے گا۔ میں بہت صفائی سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری یہ مجلسیں، سیمینار، ویبنار اور کیا کہتے ہیں مجامع اور کیا کہتے ہیں اور یہ سب چیزیں، ان کا پھل ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر اس کو لاگو ہونا چاہیے وہ ہے گھر۔ گھر جو ہے بیسک یونٹ ہوتا ہے کسی معاشرے کا، وہی سے کام چلتا ہے۔ تو وہاں جب اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے تو ہماری کامیابی نظر نہیں آتی۔ جب تک والدین کھڑے نہیں ہوں گے، شریعت جو ان کی ذمہ داری، آپ کیمرہ لگا لو، کچھ بھی لگا لو، کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک ماں باپ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک والدین کھڑے نہیں ہوں گے، کوئی بھی ہماری اصلاحی کوشش، اگر پوری دنیا کے امام بھی لگ جائیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ امام مسجد میں تقریر کرے اور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا گھر میں وہ کس کا کام ہے؟ والدین جب تک یہ کیا کہتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب والدین کا حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ ماں اپنے بچے کو موبائل پکڑا دیتی ہے، باپ بچے کو موبائل میں گیم بتاتا ہے، اس گیم میں لگ جاؤ تاکہ میں بھی اپنی مستی کر سکوں، تو بھی اپنی مستی کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا حال ہو گیا ہمارا؟ یہ سب ایک مسئلہ ہے نہی عن المنکر۔ اور جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ اتنے ائمہ، اب تو اللہ تعالیٰ بچائے، بڑی صفائی سے عرض کروں گا کہ اب باطل کی نظریں اماموں پر ہیں، کیونکہ اماموں کی غفلت کی وجہ سے ہمارے شاگرد بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، صورتحال کی وجہ سے درد سے عرض کر رہا ہوں۔ ائمہ کرام اپنے منصب کے مطابق کام نہیں کر رہے، وہ ممبر و محراب سے وہ موضوعات لے کر اٹھتے ہیں جن کا ابھی گراؤنڈ ریئلٹی سے پورا تعلق نہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی ایک چیز آگ لگائی ہوئی ہے اس نے معاشرے میں، لیکن امام صاحب ہیں کہ اس پر کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے بہت ضروری ہے۔ ہمارے ائمہ ہمارے لگتے جگر ہیں ماشاءاللہ، ہمارے دوست میں ہیں، شاگرد میں ہیں، ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی مدارس نے آپ کو تیار کیا، قوم نے آپ پر پیسہ لگایا اس لیے تاکہ آپ قوم کی رہبری کریں، لیکن یہ ائمہ ہمارے سست کیوں ہو گئے؟ ہم والدین کیوں سست ہو گئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میری ناچیز نظر میں ایک اہم وجہ ہے جس میں ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ ہے کہ ہم عقل حلال سے بہت دور ہو گئے، حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ حلال و حرام رزق میں اتنی بنیادی چیز ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک صاحب وہاں پر دیہات میں رہتے تھے، تو وہ ہمارے اکابر دیوبند جو تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے استاد تھے، اور جو اس وقت کے اکابر تھے ان کی دعوت کیا کرتے تھے کبھی کبھی، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ بیچارے گھاس کھودتے تھے، اسی کو بیچتے تھے، اسی سے گزارا کرتے تھے۔ پھر 5-6 مہینے میں شاید ہوتے تھے کہ وہ روٹی چٹنی دال کے ساتھ ان اکابر کی دعوت کرتے تھے، اور اکابر دل و جان سے وہاں جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ جو بڑے میاں تھے یہ دیوبند کی مسجد میں، دارالعلوم کی مسجد میں آتے تھے کبھی کبھی نماز پڑھنے، جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں سب اساتذہ میاں جی دعوت کو کھلا رہے ہو، میاں جی دعوت کو کھلا رہے ہو، ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ تو میاں جی کہتے ہیں انشاءاللہ کھلائیں گے کھلائیں گے۔ تو ایک مطلب جب میاں جی نے دیکھا بہت اصرار کر رہے ہیں، دعوت کا کھلا رہے ہو، تو ایک دن میاں جی نے کہا ہے آپ حضرات ذرا نماز کے بعد جمع ہو جائیے، مجھے آپ سے کچھ بات کہنی۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اساتذہ تھے، اور بزرگ تھے۔ تو میاں جی نے کہا کہ مجھے تعجب ہے، میں غریب آدمی ہوں، گھاس کو کھودنا پھر اس کو بیچنا میری معمولی آمدنی ہے، 5-6 مہینوں میں اس لائق ہوتا ہوں آپ کو چٹنی روٹی دال کھلاؤں، اور آپ جب بھی میاں جی دعوت کا کھلا رہے ہو، تو بھائی آپ کو فلاں نواب رامپور نے آپ کو بلایا آپ نہیں گئے، نواب میرٹھ نے آپ کو بلایا آپ نہیں گئے، اور مجھ غریب کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو جب انہوں نے یہ شکوہ کیا تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، روتے ہوئے حضرت نے فرمایا
کہ میاں جی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام اساتذہ کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم آپ کی دعوت کھاتے ہیں تو تقریباً 40 دن تک اس کے انوارات میں محسوس ہوتے ہیں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں ہمیں اس کے انوارات محسوس ہوتے ہیں۔ اور یہ تو کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو امام احمد بن حنبل کے آنے سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ اپنی بیٹی سے کہا تھا، بیٹی اچھی طرح بڑے امام آ رہے ہیں، امام اہل سنت، حالانکہ میرے شاگرد ہیں لیکن آ رہے ہیں، اب خوب جو ہے اچھی طرح سے انہوں نے پکایا اچھی طرح سب اہتمام کے ساتھ۔ اب جب کیا کہتے ہیں رات کو کھایا پیا، رات کو رکے، جب وہ جا رہے تھے رخصت ہو کر واپس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے کہا ابا جان جانے سے پہلے میرے کچھ اشکالات ہیں ان کو حل کر دیجیے۔ کہا کیا اشکال ہے؟ کہا اشکال یہ ہے کہ مہمان مکرم تشریف لائے تو ہم نے جو سنا ہے بزرگوں کے بارے میں کچھ چیزیں مجھے اس کے خلاف نظر آئی، مثلا آپ نے کہا تھا کھانے کا اہتمام، میں نے کھانا اچھی طرح پکایا وغیرہ، لیکن جب دسترخوان پہ کھانا چنا گیا تو دیکھا انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، جبکہ بزرگوں کی عادت۔ اور پھر جو ہے میں نے ان کے لیے پانی وغیرہ کا نظم کیا، تہجد میں اٹھیں گے وضو فرمائیں گے، لیکن وہ پانی ایسے ہی رہا، پتہ نہیں تہجد پڑھی ہے کہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اشارہ کہ امام ابن حنبل کو کہا ان کا جواب دو۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں صحیح سوال ہے۔ بات اصل یہ ہوئی کہ جب میں دسترخوان پہ بیٹھا تو مجھے کھانے میں انوارات نظر آئے، میں نے کہا اے احمد جتنا جی چاہے آج اندر بھر لو کیونکہ نور جائے گا اندر انشاءاللہ۔ تو میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور اس کا مجھے نتیجہ بھی ملا کہ آج رات میں نے قرآن و سنت میں غور کر کے 1000 مسائل کا استدراج کیا، اور الحمدللہ مجھے وضو کی ضرورت نہیں، میں نے تہجد بھی اسی وضو سے پڑھی عشاء کی، اور میں نے صبح کی نماز بھی اسی سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے رزق حلال میں۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے گروہ پیغمبران علیہ السلام تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ پاکیزہ رزق کی دولت ہوتی ہے، پاکیزہ رزق کی برکت ہوتی ہے، اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف خوف کے عالم میں ہیں، خوف کے عالم میں 300 سال 309 سال کے بعد 300 سال کے بعد جاگتے ہیں اور بھوک لگی ہے تو کہتے ہیں فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَدِّكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ کسی کو خوف کے عالم میں کہف میں بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ایک کو بھیجو ذرا کھانا لے کر آئے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن چاہیے کہ وہ دیکھے سب سے عمدہ سب سے پاکیزہ کھانا کون ہے۔ پاکیزگی اور حلال و حرام کی تمیز یہاں پر بھی ہے۔ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن غلام نے دودھ کا پیالہ پیش فرمایا تو انہوں نے نوش فرما لیا، اس دن بھوک لگی تھی تو غلام نے کہا حضرت آپ روزانہ چونو چرا کرتے تھے، کہاں سے لائے کیسے لائے؟ آج آپ نے پوچھا نہیں، کہا بھوک زیادہ لگی، کیا بتاؤ؟ کہا حضرت میں نے کسی کو مندر کوئی جھاڑ پھونک کی تھی، اس نے مجھے آج ہدیے میں دیا۔ کہا وہ جھاڑ پھونک کیسے کہ پتہ چلا وہ غیر شرعی کلمات تھے۔ کہا انا للہ و انا الیہ، آپ نے انگل دے کے اس کو نکالا، اتنی رگیں بھی پھول گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئی، لیکن نکال رہے ہیں انگل دے کے۔ انہوں نے کہا حضرت اپنے اوپر رحم فرمائے۔ کہا نہیں، جب تک ایک ایک قطرہ نچوڑ کے نہیں نکالوں گا میں باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جسم کی پرورش غذائے حرام سے کی جائے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین، تطفیف کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، چھن تولن ہوئے، ان کے لیے ویل اور ہلاکت، اور فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو بھرپور لیتے ہیں، تنخواہ لینے کا وقت آئے تو بھرپور لیتے ہیں، ہماری مانگیں پوری کرو۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دینے کا موقع آتا ہے کارکردگی وہاں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ آج کون اس میں ملوث نہیں؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیو، آپ کے ائمہ جو کھا رہے ہیں، آپ کے طلبہ جو کھا رہے ہیں، آپ کے علماء جو کھا رہے ہیں، آپ کی کمائی سے کھا رہے ہیں، آپ اپنی کمائی کو، ہم اپنی کمائی کو جب تک پاک نہیں کریں گے ہمارے مسائل بڑھتے چلے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ڈرگس اچھا خاصا پڑھا لکھا، اچھا ابھی یہ بات آئی تھی کہ جس طرح سے کلو مسکرین حرام ہے،
ہم کو جو ہے جس طرح شراب کی حرمت ذہنوں میں راسخ ہے، ایسے ہی ان چیزوں کی بھی ہوتی ہے، مخدرات کی، جس بارے میں مخدرات کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں بچپن سے چرسی جو ہوتا ہے، سگریٹ پینے والا، اس کو معاشرے میں کوئی اچھی نظر سے چرسی کو تو نفرت سے دیکھتے ہیں. تو کون ان کو اچھا سمجھتا ہے؟ ان کو تو یہ تو اپنے آپ سے خود نفرت کرتے ہیں. لیکن مسئلہ اس میں اہم فیکٹر یہ ہے کہ جہاں ہم سے غفلت ہوگی، انفسکم اہلیکم نارا میں جیسا ہم سے غفلت ہوگی کہ یہ کیا کہنا ہے انل منکر میں، وہاں ہم سے یہ غفلت بھی ہو رہی کہ ہم رزق کے حلال کا اہتمام نہیں کرتے. یہ ایک عام بات میرے ذہن میں آئی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو یہاں پر یہ فورم بنے ہیں، خالد صاحب کا فورم ہے یا ڈاکٹر صاحب نے جو شروع کیا ہے، ائمہ کرام ہی اس مہم کو انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، علماء کرام کی قیادت میں. تو اس کو قدم بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور دینی حمیت اور غیرت کے ساتھ اس کا ساتھ دینا ہے. اور انشاءاللہ ضرور جب امت کسی چیز پر متفق ہو جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، اللہ تعالی کی مدد اس میں شامل حال ہوگی. یہ بنیادی کمزوریوں پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. صحبت صالح کا اہتمام بھی ضروری ہے، علم دین کا پھیلاؤ بھی ضروری ہے، دعوت تبلیغ میں شمولیت بھی ضروری ہے، خانقاہوں سے رابطہ. اور ایک عام چیز جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی اور میرے دوستوں نے فرمائی، وہ یہ کہ علماء اور ان کے درمیان رابطے کی کمی ہے. ایک عجیب بات ہم سری نگر میں محسوس کرتے ہیں، وہ ہم اپنا شکوہ بیان کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں مجلس توبہ ہوئی. آپ سب کو یاد ہوگا جب 2014 میں ہوئی تھی نا، ہم نے جو غور سے دیکھا وہاں کون ہے؟ وہاں وہی تھے جو بلالے میں ہوتے، وہی رہے تھے جو بلائیے میں ہوتے. ہمارے جلسوں میں جو ہوتے ہیں وہی تھے. بھائی آپ بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہی لوگ تھے نا وہاں پر. جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا اس کو ہمیں نظر نہیں آیا. جو لوگ زیادہ متاثر تھے وہاں تک راج باغ وغیرہ علاقوں میں وہاں تک بہت کم تھے. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہمیں ان تک بھی پہنچنے کی، ان کے اندر جیسے مفتی صاحب نے بھی وعدہ لیا، ہر ایک ارادہ کرے گا ایک کو میں ٹھیک کروں گا انشاءاللہ، ایک کی میں کوشش کروں گا، اور وہ ایک دوسرے ایک کی انشاءاللہ یہ چین چل جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں منزل پر پہنچائے گی. بہرحال یہ کچھ غیر مرتب باتیں میں نے طالب علم عرض کی. اللہ اگر ان میں کوئی بہت ہے اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مہم کو پائے تکمیل تک پہنچائے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہاں سے یہ مبارک اللہ کے گھر سے یہ کام شروع ہوا، اس ادارے سے کام شروع ہوا، مخلصین نے اس کو شروع کیا، علماء کرام کی تائید ہے. انشاءاللہ ضرور اللہ اس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے اور بہت جلدی ہماری وادی نہیں پورا عالم اسے انشاءاللہ چھٹکارا پائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.